بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے اور اس کا ریلیونٹ پروویژن کون سا ہے، اور آیا کہ توہین عدالت میں جو ڈس اوبیڈینٹ آف لا اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے صورتحال میں آپ کس طرح کورٹ میں توہین عدالت یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی سی میں اس کی جو ریلیونٹ پروویژنز وہ کون سی ہیں۔ تو پہلے اس میں جو ہے آرڈر 39 رول 2C ہے سی پی سی کا، اور سیکشن 94 سب سیکشن C، یہ دو سیکشن جو ریلیونٹ پروویژن ہے سی پی سی میں وہ دی گئی ہیں، ان کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی آرڈر 39 رول 2C۔ In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under Rule 1 or 2, Rule 2, or breach of any of the terms on which the injunction was granted, or the order made, the court granting the injunction or making the order, or any court to which the suit or proceeding is transferred may order the property of the person guilty of such disobedience or breach of the attached, and may also order such person to be detained in the prison for a term not exceeding 3 months, unless in the meantime the court directs his release. No attachment made under this rule shall remain in force for more than 1 year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold, and out of the proceeds the court may award such compensation as it thinks fit to the injured party, and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto۔ اس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے جی، اگر کورٹ کی طرف سے کوئی انجیکشن آرڈر یعنی حکم امتناعی عارضی کا انٹرم آرڈر کوئی عدالت صادر کرتی ہے، تو مدعا علیہ جو اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو عدالت جو ہے اس کی پراپرٹی اٹیچ کر سکتی ہے، اس کو جیل بھیج سکتی، 3 ماہ کے لیے جیل بھیج سکتی ہے، اور اگر وہ مسلسل وائلیشن لا کی کر رہا ہے، اسٹے کی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی پراپرٹی سیل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے، اور عدالت جو اگریوڈ پرسن ہے اس کو کمپنسیٹ بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کو اگر قبضے کا معاملہ ہے اس کو قبضہ واپس دلا سکتی ہے، اگر یعنی اس کو کوئی اس کا نقصان ہوا ہے تو اس کا ازالہ کر سکتی ہے۔ تو یہ تھی جی آرڈر 39 رول 2C۔ تو اس کے بعد یہ سیکشن 94 سب سیکشن C، یہ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ گرانٹ اے ٹیمپریری انجیکشن اینڈ ان کیس آف disobedience commit the
person guilty thereof the civil to the civil prison and order that his property be attached and sold. تو اس میں بھی وہی وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت جو ہے اس کو جیل بھیج سکتی ہے اگر کوئی وائلیشن لا کی کرتا ہے، قانون کی وائلیشن کرتا ہے، انٹرم انجیکشن کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو جیل بھیج سکتی ہے، اس کی پراپرٹی اٹیچ کر سکتی ہے۔ اب میں آپ سے اس حوالے سے امپورٹنٹ جو کیس لاز ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ مدعی نے دعویٰ استقرار حق دائر کیا اور حکم امتناعی حاصل کیا۔ اس نے عدالت سماعت میں درخواست زیر دفعہ 94 ضابطہ دیوانی گزاری کے مدعا علیہ حکم امتناعی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عدالت نے مدعا علیہ سے ضمانت نامہ طلب کر لیا جس کے خلاف اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کر دی۔ قرار دیا گیا کہ عدالت سماعت کے روبرو جب مدعا علیہ کی بدنیتی کا الزام لگایا اور عدالت نے ضمانت نامہ لینا مناسب قرار دے کر حکم درمیانی صادر کیا جو کہ غیر قانونی نہ ہے۔ مدعا علیہ نے نگرانی ماتحت عدالت اپیل میں دائر کرنی تھی۔ یہ تھی جی 2015 VLR 575 HCAJ&K۔ نیکسٹ کیس لایا جی آرڈر 39 رول 12 ضابطہ دیوانی کے تحت کوئی حکم امتناعی عارضی صادر کرتی ہے، یعنی عدالت کوئی حکم امتناعی عارضی صادر کرتی ہے تو اس کی حکم عدولی کی صورت میں عدالت اسے آرڈر 39 رول 2C ضابطہ دیوانی کے تحت سزا دے سکتی ہے، البتہ سزا کی کارروائی اس شخص کے خلاف ہوگی جس نے حکم عدولی کی ہو۔ ادارے، تنظیم یا اس کے دفتر کے خلاف کارروائی سزا نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے جی PLJ 2014 لاہور 504۔ نیکسٹ کیس لایا جی آرڈر 39 رول 2C ضابطہ دیوانی جب حکم امتناعی عارضی کا عبوری حکم صادر ہوا تو اس وقت سائل مدعی جائیداد متداویہ پر قابض نہ تھا۔ جب صورتحال یہ تھی تو مدعا علیہ نے عدالت کی حکم عدولی نہیں کی، اس لیے اس کے خلاف کارروائی توہین عدالت نہیں ہو سکتی۔ PLJ یہ تھی جی PLJ 2014 لاہور 919۔ آرڈر 39 رول 2C ضابطہ دیوانی اگر حکم عدولی کی جائے یا کیوں مذکور کی خلاف ورزی عمل میں لائی جائے تو عدالت صادر کنندہ حکم امتناعی حکم دے سکتی ہے کہ شخص قاصر کی جائیداد قرق کر لی جائے، نیز وہ اتنی میعاد تک قید کیا جائے جو کہ 6 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس میں امینڈمنٹ آ گئی ہے 3 مہینے تک 3 مہینے سے زیادہ نہ ہو مگر اس عرصہ عدالت اس کی رہائی کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ دفعہ 94C ضابطہ دیوانی۔ صدور حکم امتناعی صورت نافرمانی حکم مذکور اس شخص جو نافرمانی کرے جیل خانہ دیوانی میں بھیجنا اور حکم دینا کہ اس کی جائیداد قرق اور نیلامی کی جائے۔ اگر مدعی کو متذکرہ صورتحال میں سے کسی کا خدشہ ہو تو وہ مطلوبہ دعویٰ عدالت مجاز میں دائر کر کے ہمراہ درخواست حکم امتناعی زیر آرڈر 39 رول 12 دے سکتا ہے۔ درخواست کے ہمراہ بیان حلفی لگانا ضروری ہے۔ عدالت مجاز مدعا علیہ کے خلاف عبوری حکم امتناعی جاری کرے گی
جس کی اسے اطلاع بذریعہ جاری کردہ نوٹس عدالت ہوگی، اور عدالت کے حکم امتناعی سے آگاہ ہونے کے بعد اگر وہ حکم مذکورہ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مدعی اس کے خلاف اسی عدالت میں درخواست حکم عدولی عدالت زیر آرڈر 39 رول 2C ضابطہ اور دفعہ 94 سب سیکشن C ضابطہ دیوانی دے سکتا ہے۔ مدعا کی گئی خلاف ورزی ثابت ہونے پر وہ موجب سزا متذکرہ ہوگا، یعنی وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ مدعی نے یہ کیس لایا جی، مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ استقرار حق مع حکم امتناعی دوامی زیر دفعہ 42 اور 54 قانون دادرسی خاص 1877 کی دائر کیا اور 7 حکم امتناعی عارضی کی درخواست زیر آرڈر 39 رول 12 ضابطہ دیوانی گزاری کے مدعا متنازع خسرہ نمبر پر تعمیر کرنے سے باز و ممنوع رہے۔ عدالت سماعت نے دعویٰ خارج کر دیا، البتہ عدالت اپیل میں مدعی کو حکم امتناعی عارضی دے دیا۔ مدعی نے مدعا کے خلاف درخواست حکم عدولی عدالت دی کہ اس نے عدالت کے حکم کی مدعی نے مدعا کے خلاف درخواست حکم عدولی عدالت دی کہ اس نے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے توہین عدالت کی ہے۔ صورتحال برقرار رکھنے کے حکم کے باوجود اس نے برقرار نہیں رکھی۔ عدالت سماعت نے یہ درخواست خارج کر دی۔ بیلف کی رپورٹ کے مطابق مدعا مطلوبہ خسرہ نمبر میں تعمیر جاری رکھی مسترد کر دی گئی کہ اس میں کوئی خسرہ نمبر موجود نہ تھا۔ مدعا نے اپنی درخواست میں کہا کہ اس خسرہ نمبر میں تعمیر کر رکھی ہے جو کہ اس نے بذریعہ انتقال خریدا تھا۔ مدعی کی درخواست کے مدعا نے توہین عدالت کی پاداش میں کارروائی کی جائے خارج کر دی، یعنی مدعی کی توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ یہ تھی جی 2013 CLC 1676 پشاور۔ نیکسٹ کیس لایا جی دعویٰ استقرار حق بابت تحفظ حقوق قبضہ میں مدعی کا موقف یہ تھا کہ وہ جائیداد مدعویہ پر بطور مزارع کرایہ دار قابض تھا اور اس قبضے کے حقوق کو تحفظ دیا جائے۔ اس نے ایک درخواست حکم امتناعی زیر آرڈر 39 رول 12 ضابطہ دیوانی گزاری کے مدعا کے حقوق قابضانہ میں داخل کرنے سے باز و ممنوع رہے، جو کہ منظور ہوئی۔ بعد میں مدعی نے ایک درخواست زیر آرڈر 39 رول 2C گزاری کے مدعا نے اسے بے دخل کرنا ہے، حالانکہ ممنوع حکم ازاں عدالت جاری ہو چکا تھا۔ مدعا کے خلاف کارروائی بابت حکم عدولی عدالت کی جائے اور اسے قبضہ واپس دلایا جائے۔ مدعا نے کہا کہ مدعی کا قبضہ ہی نہ تھا اور حکم زیر اعتراض غلط تھا۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا تھا کہ مدعی قابض تھا اور اس کے حقوق قابضانہ خراب کیے گئے۔ قابض ہو کر غیر قابض کرنے کی بابت مزید شہادت کی ضرورت نہ تھی۔ مدعا کی نگرانی خارج شد، مدعی کو بذریعہ کلیکٹر قبضہ واپس دلایا گیا، یعنی مدعی کو واپس قبضہ دلا دیا گیا توہین عدالت کی کارروائی میں۔ یہ تھی جی 2013 YLR 1299 لاہور۔ نیکسٹ کیس لایا جی مدعی نے اپنے دعویٰ استقرار حق میں یک طرفہ اسٹے آرڈر حاصل کیا، مگر مدعا نے اراضی متنازع پر قبضہ کر لیا۔ مدعی نے عدالت سماعت میں درخواست زیر آرڈر 39 رول 2C ضابطہ دیوانی درخواست حکم عدولی عدالت دائر کی، جس میں مدعا کو حکم ہوا کہ اراضی واپس مدعی کو دے دے۔ مدعی نے اس حکم کے خلاف اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں دائر کر دی، جو کہ خارج ہو گئی۔ پھر اس نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی، جس میں قرار دیا گیا کہ اسٹے آرڈر میں بعض دفعہ تصحیح ہوتی
ہوتی تھی اور بعض دفعہ نہ ہوتی تھی۔ جب مدعا نے اراضی متنازع کا قبضہ حاصل کیا اس وقت اسٹے آرڈر جاری نہ تھا، اس لیے مدعا نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ مدعا کو قبضہ واپس کرنے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کا معاملہ دفعہ 3-4 قانون توہین عدالت 2003 کے زمرے میں نہ آتا ہے۔ یہ تھی جی 2011 MLD 1998 کراچی۔ نیکسٹ کیس لایا جی، مدعی نے عدالت مجاز میں دعویٰ دائر کیا اور حکم امتناعی عارضی حاصل کیا۔ مدعا جائیداد متداویہ آگے کسی شخص کو منتقل نہ کرے۔ مدعی نے حکم امتناعی عارضی جاری ہونے کے 8 ماہ بعد درخواست حکم عدولی عدالت دائر کی کہ مدعا نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہ کی اور اراضی متداویہ پر تعمیرات کر لی ہیں۔ حکم عدولی ثابت نہ ہوئی اور مدعی کی درخواست خارج ہو گئی۔ حکم امتناعی عارضی کا قانونی عرصہ زیر آرڈر 39 رول 23 ضابطہ دیوانی 6 ماہ کا ہے۔ مدعی نے درخواست 6 ماہ کے اندر دائر کرنی مدعی کو درخواست 6 ماہ کے اندر دائر کرنی چاہیے تھی۔ حکم امتناعی مزید منتقلی کی بابت تھا جبکہ مدعی کی درخواست حکم عدولی عدالت تعمیرات کرنے کی بابت تھی، اس لیے مدعی کی درخواست خارج۔ یہ تھی جی 2009 CLC 377۔ اب جی میں آپ لوگوں کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ توہین کی عدالت کی اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر ایک اپلیکیشن تیار کر رکھی ہے، اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے، بدالت جناب محمد علی صاحب، سول جج لاہور۔ نیچے آپ نے پارٹیز نیم، پہلے مدعی کا نام لکھنا ہے، سائل کا نام فقیر محمد ولد نصیر احمد زاد، شیخ سکنہ، محلہ رسول نگر، شیخو پورہ، یہ سائل لکھنا۔ نیکسٹ آپ نے ان لوگوں کا نام لکھنا ہے جس نے بھی وائلیشن کی ہے آرڈر کی، یعنی اسٹے کی توہین کی ہے، ان سب لوگوں کو آپ نے پارٹی بنا لینا ہے، تو بائی نیم بنانا ہے آپ نے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو ان کو بھی آپ نے بائی نیم اس کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ تو اس میں یہ 2 مدعا ہیں جی، مسئول ہے محمد اشرف ولد بشیر احمد، نیکسٹ محمد اصغر ولد بشیر احمد، اقوام راجپوت سیکنڈ، سول لائن شیخو پورہ، یہ مسئول ہیں۔ نیچے آپ نے دعوے کا عنوان لکھنا ہے، دعویٰ استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی۔ نیکسٹ لکھنا ہے جی، درخواست کا ٹائٹل بنانا ہے آپ نے، درخواست زیر آرڈر 39 رول 2C ماہ دفعہ 94C ضابطہ دیوانی برائے توہین عدالت، برائے کاروائی توہین عدالت۔ ادھر آپ لکھنا ہے جی، برائے کرنے کاروائی توہین عدالت۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جی، جناب علی سائل پٹیشنر حسب ذائل ایز پرداز ہے۔ نمبر 1 پہ یہ کہ دعویٰ عنوان بالا عدالت حضور میں زیر سماعت ہے، جس میں مورخہ 25/12/2023 برائے پیشی مقرر ہے۔ نیکسٹ لکھنا ہے جی، یہ کہ دعویٰ عنوان بالا میں سائل نے جائیداد متداویہ مسئولہ کے خلاف استقرار حق ما حکم امتناعی دوامی دائر کر کے مورخہ 10/12/2023 کو حکم امتناعی عارضی حاصل کیا ہوا ہے، عدالت سے لیا ہوا ہے، یہ حاصل کیا ہوا ہے۔ اس میں عدالت حضور نے مدعا مسئول لہم کو حکم صادر کیا ہوا ہے کہ جو کہ اس طرح ہے کہ ڈیفینڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو ناٹ انٹرفیئرنس ان دی possession of plaintiff regarding the suit property till 25/12/2023، یعنی یہ 25/12/2023 کا آرڈر تک آرڈر
حکم یعنی انٹرم سٹے تھا۔ نیکسٹ لکھنا ہے یہ کہ مسولہ نے یہ کہ سائل مدعی نے مسولہ کو عدالت کی طرف سے جاری کردہ حکم امتناعی دیا تو انہوں نے عدالت کے حکم کو پھاڑ دیا۔ ادھر آپ ڈیٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں کس تاریخ کو اس نے مورخہ 11/12/2023 ادھر آپ ڈیٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں۔ مورخہ 11/12/2022 کو دیا تو انہوں نے اس حکم کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم کسی عدالت کے حکم کو نہیں مانتے اور زبردستی سینہ زوری سے جائیداد متدابیہ بغیر زبردستی قبضہ کر لیا اور اس طرح مسولہ نے عدالت کے حکم کی توہین کی ہے۔ یہ نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے یہ کہ مسولہ نے لہمنے کے خلاف عدالت توہین کی کارروائی کرتے ہوئے سزا دی جائے اور سائل کو نمبر 5 پہ لکھنا ہے یہ کہ بیان الفی لاف ہے۔ پریئر میں آپ نے لکھنا ہے یہ کہ عدالت توہین کی کارروائی کرتے ہوئے سزا دی جائے اور سائل کو قبضہ واپس دلوایا جائے۔ پریئر میں آپ نے لکھنا ہے اندرین حالات استدعا ہے کہ درخواست سازا منظور کرتے ہوئے مسولہ اہم کو توہین عدالت کرنے پر سزا دی جائے اور سائل کو قبضہ واپس دلوایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ واپسی قبضے کا بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے نیچے سائل کا نام لکھنا ہے اور وکیل کا نام لکھنا ہے اور دائیں طرف آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے اور ساتھ آپ نے بیان الفی لکھنا ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ لوگوں سے یہ آج شیئر کیا کہ توہین عدالت کی کارروائی کیا ہوتی ہے اور اس میں سی پی سی میں اس کا ریلیونٹ پروین جو دی گئی ہیں وہ آرڈر 39 رول 2C ہے اور سیکشن 94 سب سیکشن C ہے۔ اس کے تحت آپ نے سیم عدالت میں یعنی جس عدالت کے حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر کی وائلیشن مدعا نے کی ہے اسی عدالت میں آپ نے یہ اپلیکیشن فائل کرنی۔ وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ کس طرح آپ نے وہ تیار کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے بیان الفی لکھنا ہے اور ساتھ آپ نے فرد پتہ لگانا ہے، فہرست دستاویزات لگانی ہے اور فہرست انصار لگانی ہے، وکالت نامہ لگانا ہے۔ تو اس کو آپ نے وہ سیم عدالت یعنی جس کورٹ میں جو مین آپ کا سوٹ چل رہا ہے اسی میں آپ نے اس کو فائل کرنا ہے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، پسند آئے گی تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی بھیجا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔